وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درسنا في مادة مصطلح الحديث. درسنا في الأسبوع الماضي تعريف مصطلح الحديث، والآن إن شاء الله تعالى سندرس في هذه الليلة أقسام الحديث بحسب وصوله إلينا. أقسام الحديث بحسب وصوله إلينا. فعلماء المحدثين قسموا الحديث بحسب وصوله إلينا إلى قسمين، هما المتواتر والآحاد. المتواتر والآحاد إن شاء الله تعالى سنشرح في هذه الحصة المتواتر، المتواتر إن شاء الله تعالى. وإن استطعنا أن نشرح الآحاد إن شاء الله تعالى سنشرحها أيضا. المتواتر يا إخواني عرفها ماذا؟ عرفها علماء المصطلح بأنه ما رواه جماعة ما رواه جماعة في كل طبقة من طبقاته تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستند خبرهم الحس. آه، المتواتر هي الحديث أو هو الحديث الذي رواه جماعة، وهذه الجماعة في كل طبقة من طبقاته. فالطبقة بداية من طبقات الصحابة، طبقات الصحابة، طبقات التابعين، وطبقة تابع التابعين. فالعلماء قسموا طبقات الصحابة إلى ثلاثة أقسام: طبقة كبار الصحابة، وطبقة أوساط الصحابة، وطبقة الصغار الصحابة. وكذلك التابعين، طبقة كبار التابعين، وطبقة أوساط التابعين، وطبقة صغار التابعين. وكذلك تابع التابعين قسموا قسموها إلى ثلاثة أقسام: طبقة كبار تابع التابعين، وطبقة صغار أوساط تابع التابعين، وطبقة صغار تابع التابعين. فالمتواتر كما عرفه العلماء رواه جماعة، بمعنى أن رواة المتواتر جماعة، جماعة من الصحابة أو مجموعة من الصحابة، ثم بعد ذلك مجموعة من التابعين، ثم بعد ذلك مجموعة من تابع التابعين، إلى إلى مصنف الكتاب، أو إلى آخر من روى هذا الحديث. فهذه الجماعة التي ذكرها العلماء لم يحددوا العدد، لكن وضعوا ضابطا في تحديد العدد. فقالوا العدد هذا العدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بمعنى أن العدد
العدد غير محصور، والعدد غير ماذا محدد. لكن اختلف العلماء في أقل عدد المتواتر، منهم من قال 10، 4، إلى اختلاف كثيرة. لكن الصحيح أن المتواتر ليس له عدد معين. هذا الجماعة ليس له عدد معين، لكن ضابطها أن يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بمعنى مستحيل أن يكذبوا أو أن يتفقوا على الكذب. مثلا هناك عدد كثير لا يستحيل ماذا عن الكذب. مثلا مجموعة من الناس لكن اتفقوا على الكذب. لكن هناك عدد ليس مثلا عدد ليس كثيرا جدا، لكن ماذا مستحيل أن يتفقوا على الكذب. مثلا السند، هناك إسناد ماذا في بغداد، وهناك إسناد في طائف، لا في مكة، وهناك إسناد في العراق، وهناك إسناد مثلا في الشام، والأسانيد كثيرة في مختلف الأماكن. فإذا كان الأسانيد ماذا مختلفة، إذا كان الأسانيد متعددة في ماذا في في مختلف الأماكن، بمعنى أن هؤلاء يستحيل ماذا أن يكذبوا، مستحيل ماذا يستحيل تواطؤهم على الكذب. Ang mutawatir, ang ibig sabihin ng mutawatir, yung hadith na ikinuwento ng jama'a, ikinuwento ng maraming mga tao, mula pa sa mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in hanggang sa pinakahuling na kwento, o di kaya yung sumulat ng kitab. Ang ta'rif ng mutawatir, una-una sabi niya marawahu jama'a, ikinuwento ng marami. Yung jama'a na yon ay mula sahaba, tabi'in, tabi'in, lahat sila ay marami, na ang dami nila ay hindi sinabi kung gaano karami. Kaya yung mga ulama na may khilaf sila sa adad o di kaya bilang ng mga tinatawag na jama'a. Yung iba nagsabi na ang pinakamaliit na adad, pinakamaliit na bilang ay 10. Yung iba naman 40, 70, hakala. Pero ang totoo ay walang limit yung dami ng mutawatir. Yung pinaka-minimum niya ay hindi bababa ng 10, di kaya kahit bumaba ng 10, ang importante ang hadith na yon, ang mga taong nagkwento sa hadith na yon ay tuhilul adatu tawatu'ahum ala al-kadhib. Hindi sila magsisinungaling. Imposible na magsinungaling sila. Katulad ng halimbawa, yung mga nagkwento ng hadith ay may isnad na galing sa Yaman, may isnad na galing sa Sham, may isnad na galing sa Iraq, galing sa Madina, galing sa Makkah. Ibig sabihin napakarami yung isnad, lahat ng lugar ay may isnad yung hadith. Pag nagkakatugma yung matnul hadith sa maraming isnad, ibig sabihin ang hadith na yun ay mutawatir. Kapag umabot ng 10, di kaya mahigit 10, ibig sabihin ang hadith na yon ay mutawatir. Tuhilul adatu tawatu'ahum ala al-kadhib. Wa kana mustanadu khabarihim ala al-hiss. At saka
ang kanilang basihan sa kanilang pagkwento ay al-his. Ang ibig sabihin ng his, nakita nila, o di kaya narinig nila, o di kaya binasa ng isa sa mga classmate nila at sila ay nakikinig, o di kaya binasa nila sa kanilang mudarris wal mudarrisu yusahihuhum. Yan ang tinatawag na mutawatir. Ang mga ulama, al-ulama wada'u syurutan li al-mutawatir. فشروط المتواتر أولا ماذا؟ أن يرويه عدد كثير أو أن يرويه جماعة. وثاني أن يكون هذه الجماعة في كل أن تكون هذه الجماعة في كل طبقة من طبقاته. وثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. والرابع أن يكون مستند خبرهم الحس. Apat, yung mga syarat, yung mga kondisyon na ginawa ng mga ulama sa tinatawag na mutawatir. Pero kapag nagkulang yung apat na kondisyon na nilagay ng mga ulama ay hindi matatawag na mutawatir yung hadith mutawatir. Halimbawa, ang sabi ng mga ulama an takuna al-jama'atu fi kulli tabqa أو أن يرويه جماعة في كل طبقة من طبقاتهم. Ibig sabihin, kapag kahit isang tabaka, yung hindi kompleto, yung hindi naging jama'a, hindi umabot sa mutawatir, ay hindi yun magiging mutawatir. Halimbawa, sa mga sahaba, ikinuwento ng 10 ng mga sahaba at saka 10 rin sa mga tabi'in. Pero sa atba'u tabi'in ay 3 o di kaya 4. Tapos sa mga pagkatapos may nagkwento naman ng 10, 20 o di kaya 30. Pagkatapos 50, hindi na yun matatawag ng mutawatir kasi may isa sa kanyang tabaka na hindi umabot sa tinatawag o di kaya bilang ng mutawatir. Pangalawa sa syurut al-mutawatir, pangatlo kasi yung pang-isa at saka pangalawa, nabanggit na natin, an yaruyahu jama'a. Pangatlo, tuhilul adatu tawatu. Ibig sabihin, imposible na magsinungaling yung lahat ng nagkwento. Pang-apat, ang kanilang basihan ay ang nakita, narinig, o di kaya binasa, na sila ay nakikinig, gano'n. Tapos ang mutawatir ng mga hadith ay ma hukmul mutawatir. Aywa, ma hukmu al-mutawatir. حكم المتواتر ماذا؟ تفيد العلم اليقيني أو يفيد العلم اليقيني. Ang mutawatir, ang hadith ay mutawatir, ang maibibigay niya ay ilm yaqin. Kailangan nating paniwalaan, katulad ng paniniwala natin sa mga ayat sa Quran al-Karim. Kailangan paniwalaan natin yung mga hadith mutawatir, katulad ng pagtitiwala natin sa mga ayat o mga talata sa Quran al-Karim. At saka wala nang pag-aanlinlangan na ang mutawatir ay galing sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na natin kailangan suriin yung hadith. Halimbawa, susuriin natin, baka yung hadith ay daif. Lahat ng mutawatir ay sahih. Kaya hindi na kailangan suriin, hindi na natin kailangan
suriin kung sino ang mga taong nagkwento sa mutawatir dahil ano, dahil sa ang mutawatir ay mustahil o dahil sa mga ano, lahat ng mga nagkwento sa mutawatir ay imposible na nagkaisa sila sa pagsisinungaling. Yun ang tinatawag na mutawatir at saka yun ang hukam al-mutawatir. Pangatlo, aksamul mutawatir. Mga uri ng mutawatir. Mga uri ng hadith mutawatir. Ang hadith mutawatir ay may dalawang uri. Binanggit ng mga ulama, sabi nila, aksamul mutawatiri mada qisman. Ang mga uri ng mutawatir ay dalawa. Dalawang klase yung mutawatir. Una-una, tinatawag na al-mutawatir al-lafzi. Pangalawa, al-mutawatir al-ma'nawi. Ang mutawatir al-lafzi, wal-mutawatir al-ma'nawi. Ibig sabihin, may dalawang mutawatir. Mutawatir lafzi wa mutawatir ma'nawi. Ang mutawatir al-lafzi ang tinatawag na mutawatir lafzi uh, ang tinatawag na mutawatir al-lafzi yung hadith na magkakapariho ang kanilang matan. Iisa ang lafaz ng hadith, iisa ang lafzul hadith, kahit gaano karami ang nagkwento sa hadith na yon. Ang lafaz ay iisa. هو نوع من الحديث النبوي المتواتر يتمثل في أن يتواتر عند الرواة نفس اللفظ والمعنى الخاص بالحديث دون تغيير بمعنى آخر. أن يكون الحديث قد روى بألفاظ متطابقة تقريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عدد كبير من الرواة في كل طبقة من طبقات سند بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا النوع من الحديث يدل على علم اليقين القطعي. ومثال المتواتر قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مثال المتواتر اللفظي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Yun ang example ng mutawatir. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang hindi o di kaya gumawa ng salita na hindi ko naman sinabi ay falyatabawa maq'adahu minan nar, parang
pinaghandaan niya ang kanyang upuan sa impyerno. Yun ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Al-hadith ماذا تهديد أو وعيد لمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تهديد شديد لمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن يتجرأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولون سمعت كذا أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الناس رواه أكثر من 70 صحابيا، منهم العشرة المبشرين بالجنة. بمعنى أن الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه عدد كثير من الصحابة، وقيل أن العدد بلغ 70 صحابيا، ومنهم عشرة المبشرين بالجنة، منهم العشرة المبشرين بالجنة. بمعنى أن مثل هذا العدد يستحيل أو تستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. وكذلك بعد الصحابة رواه عدد كثير من التابعين، ثم بعد التابعين أكثر، إلى أن رواه مسلم والبخاري في صحيحيهما. وهذا ما يسمى متواتر اللفظ. وهناك قسم آخر اسمه المتواتر المعنوي. المتواتر المعنوي ليس كالمتواتر اللفظي، لأن المتواتر اللفظي المتواتر كما قلت لكم، المتواتر اللفظي نوع من الحديث النبوي. المتواتر يتمثل في أن يتواتر عند الرواة نفس اللفظ والمعنى الخاص بالحديث دون تغيير بمعنى آخر، دون تغيير. أما الحديث المتواتر المعنوي ليس كذلك. لماذا؟ لأن المتواتر المعنوي نعم الإسناد كثير جدا، إسناد الحديث كثيرة جدا، لكن نص الحديث أو متن الحديث مختلفة، إلا أن في نص الحديث موضوع واحد اتفق فيه الأحاديث أو اتفق عليه الأحاديث. المتواتر معنوي أي مكا سلاس متواتر لفظي kasi متواتر معنوي maraming isnad pero magkakaiba ng matan. Pero sa mga matan na yon ay may isang title na magkakapareho. May isang title sa matan na yon na magkakapareho.
Pero kung babasahin mo yung matan, magkakaiba ng title, pero may isa sa title ng matan na yun na magkakapareho. Yun ang tinatawag na mutawatir lafzi, ma'nawi. Ang example ng mutawatir ma'nawi ay yung adabul qabr wa na'imul qabr. Yung parusa sa yung parusa doon sa libingan o di kaya yung uh, sa ito na nagkwento na may adab, may parusa doon sa kabar at saka may may biyaya na ibibigay doon sa kabar. Depende sa tao. Kapag ang tao ay namatay na hindi siya Muslim o hindi sapat ang kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mapaparusahan doon sa kanyang kabar o di kaya sa kanyang libingan. Kaya napakaraming hadith na napakaraming hadith na nagkukwento na talagang may parusa sa kubur o di kaya may biyaya na ibibigay sa mu'min doon sa kanyang kabar. Isa yun sa mga hadith mutawatir ma'nawi. Kung hahanapin natin yung mga hadith, malalaman natin na napakaraming hadith na nagkwento na talagang may adabul qabr o di kaya may naimul qabr. Kaya yung mga taong nagsasabi na walang adab, walang parusa sa qabr at saka walang naim fil qabr, ay hindi nila pinaniwalaan yung napakaraming ahadith na sahih na nangangahulugan na may parusa sa kabar o di kaya may naim al-qabr, may biyaya na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mu'min sa kanyang libingan. Pangalawa sa example ng hadith mutawatir al-ma'nawi, hadithul mutawatir al-ma'nawi, yung raf'u al-yadaini fi ad-du'a o 'inda ad-du'a. Napakaraming hadith na sahih galing sa ating propeta sallallahu alayhi wasallam nang nagpapahiwatig na ang propeta sallallahu alayhi wasallam kanyang itinataas ang kanyang kamay habang siya ay nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. At saka napakaraming hadith na ikinuwento na kailangan itaas ang kamay habang ang tao ay nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi na isa sa mga hadith na yun, sabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, inna Allah hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra. Ang sabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, sabi niya, inna Allah subhanahu wa ta'ala hayy karim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka mapagbigay. Yastahi min abdihi idha rafa ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra. Nahihiya sa kanyang alipin pag itinaas ng alipin ang kanyang kamay na naghihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibalik niya na walang nakuha. Sifr. Ang kaya sabi ng Allah, ud'uni astajib lakum. Humingi kayo sa akin
tatanggapin ko ang inyong dua o ang inyong hiningi sa akin. Pero hindi naman lahat ng hihingiin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigay niya sa atin. Dahil kung lahat ng hihingiin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ibibigay sa atin, masisira ang buhay natin dito sa mundo. Kasi maraming mga tao na naghihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng masama sa kanilang mga kanilang mga kamag-anak, mga kapatiran sa Islam. Kaya at nang hihingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ibibigay sa atin. Maliban lamang kung ang hihingiin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay nababagay sa atin. Pero hindi lahat ng dua ay itinataas ang kamay. May mga panahon na nagdudua ang propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi niya itinataas ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin, hindi lahat ng dua ay kailangan natin itaas ang ating mga kamay. May mga dua na nagdua ang propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi naman niya itinaas ang kanyang mga kamay. Katulad ng dua ba'dal wudu, yung pagdudua pagkatapos mag-abdas. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagdudua siya pagkatapos mag-abdas pero hindi niya itinataas ang kanyang kamay. Pangalawa, ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagdudua siya inda sujud sa kanyang pagsusujud pero hindi rin niya itinataas ang kanyang kamay. Nagdudua din ang propeta sallallahu alaihi wasallam inda tahiyatil akhir عند التحية الأخيرة لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. Nagdudua siya pero hindi niya itinataas ang kanyang kamay sa indama fi tahiyati al-akhir. At saka ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagdudua din aqiba salawatil mafruḍa. النبي يدعو عقب صلوات المفروضة لكن لم يرى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ماذا عند دعاء صلوات المفروضة أو عقب صلوات المفروضة. Ibig sabihin, ang mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, hindi nila nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam na itinaas ang kanyang kamay sa pagdudua after sambayang ng after o di kaya akiba salawatil khams. Parang lumampas na yung oras natin. Dito na lang natin lalagyan ng أو نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم. هل عندكم سؤال أو استفسار يا إخواني؟ يا شيخ، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. هل لدينا نسخة شيخ؟ نسخة الكتاب لهذه المادة؟ الكتاب نسخة يا شيخ. نسخة